عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. رواہ مسلم. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے کئی ایسے اعمال بتلائے ہوئے ہیں جن اعمال کو بجا لا کر انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کروا سکتا ہے، نیکیوں میں اجر میں اضافہ بھی کروا سکتا ہے اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کروا سکتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو، اپنے بندوں کو جنت کی ترغیب دلائی ہے اور اس کی نعمتیں یاد کروائی ہیں یا ان کا تذکرہ صرف کر دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ اس راستے پر چل کر اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، فلاں راستے پر چل کر وہ جہنم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین صرف جنت اور جہنم کا تذکرہ کر دیتا کہ جنت اتنی اچھی ہے، اس کی یہ نعمتیں ہیں، اور جہنم اس قدر سخت ہے، یہ اس کے عذاب ہیں، لیکن اگر راستہ نہ بتاتا کہ جہنم سے بچانے والا کون سا راستہ ہے اور جنت کی طرف لے کر جانے والا کون سا راستہ ہے، تو انسان بندے مشکل میں پڑ جاتے. لیکن اللہ رب العالمین نے وہ سب چیزیں صاف واضح طور پر بیان کر دی کہ جن اعمال کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کی جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو مہینے مقرر فرمائے ہیں سال کے اندر 12 محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، ان میں سے ایک بڑا مقرب مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. کئی ایک لحاظ سے رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے. ایک تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. نزول کی ابتدا رمضان سے ہوئی ہے اور رمضان کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام خاص طور پر رمضان میں تشریف لایا کرتے تھے. یعرض علیہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو عام طور پر بھی قرآن کو دوسرے مہینے کے ساتھ بھی اس کا تعلق تو ہے ہی، ڈیلی بیسس پر ایک مسلمان کا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان کے ساتھ تو بہت ہی گہرا تعلق ہے اس چیز کا. تو رمضان کا مہینہ روزے جو ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ سابقہ امتیں وہ بھی روزے رکھا کرتی تھیں. ہاں ان کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. جس طرح شروع میں یہ تھا کہ افطاری کے ٹائم اگر آپ کو ملا آپ نے افطاری کر دی، اس کے بعد پھر روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا. جس طرح ابھی تو ہے، بعد میں شریعت اسلامی نے رخصت دے دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ پوری رات آپ سحری سے پہلے یعنی جب بھی روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سحر کے اختتام تک آپ کھا پی سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ شروع میں نہیں ہوتا تھا. شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزے فرض ہوئے تو یہ رول اپلائی تھا کہ اس وقت آپ نے افطاری کی، اس کے بعد پھر روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا. پھر اگلے جب افطار ہوگا تو اس وقت تک روزے کی حالت میں ہے، اور اگر آپ کو اس وقت موقع نہیں ملا افطاری کا تو پھر بھی آپ نے روزہ اس وقت سٹارٹ ہو گیا، پھر آپ کھا پی نہیں سکتے تھے. جبکہ بعد میں پھر وہ ایک واقعہ بھی ہے جس میں ایک صحابی جب گھر آئے افطار کے وقت تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے کہ ہے، تو کہنے لگی گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں پتہ کرتی ہوں.
مختصر یہ کہ وہ پڑوسیوں کے پاس گئیں پتہ کرنے کے لیے، تو وہ صحابی تھکے ہوئے تھے دن کے کام کاج سے، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے، جب واپس آئیں تو وہ سو گئے۔ اسی حالت میں پھر ان کو اگلا روزہ ساتھ رکھنا پڑا بغیر کچھ کھائے پیے، تو اگلے دن غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر رخصت دے دی کہ یہ مشقت تھی، چونکہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر رخصت رکھ دی ہے کہ آپ افطار سے لے کر سحر کے اختتام تک پوری رات کھا پی سکتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے اس کا بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک رمضان کا بہت بڑا مقصد یہ ہے، اللہ کا ڈر انسانوں کے دل میں پیدا کرنا، اللہ کا خوف، یہ رمضان کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ نے کتنی بھوک پیاس بہت زیادہ برداشت کی اور کس کی کتنی جو ہے نا اس کے اندر اس کی استعداد ہے اور کتنی استطاعت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا یا ان چیزوں سے رک جانا، یعنی کھانے پینے سے رک جانے کا نام صرف روزہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ حدود و قیود ہیں جو شریعت اسلامیہ نے لگائی ہوئی ہیں، اس میں بھی انسان کے لیے فوائد ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ سب کچھ محنت مشقت کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی ہے لعلکم تتقون والی، تو پھر اصل مقصد حاصل ہوا ہے روزے رکھنے کا اور رمضان کا، کہ واقعی میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، فضول لغویات لغو کاموں کو نہیں چھوڑتا، بے حیائی والے کام نہیں چھوڑتا، تو پھر فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہوئی ہے جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا لعلکم تتقون والا، کہ متقی بن گیا میرا بندہ، پرہیزگار بن گیا ہے، اللہ کے قریب آ گیا ہے، عبادات اس کی شروع ہو گئی ہیں اگر پہلے نہیں تھی تو۔ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو ابھی نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہے، پہلے رمضان کے روزے اگر نہیں رکھتا تھا تو ابھی اس کے اندر جو ہے نا وہ دوام آ گیا، روزے رکھنا شروع ہو گئے۔ پہلے اگر زکوٰۃ مال کی نہیں دیتا تھا تو ابھی زکوٰۃ دینا شروع ہو گئے۔ اگر پہلے وہ گناہ کرتا تھا تو گناہوں کو چھوڑنے پر آ گیا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ متقی بن گئے۔ اگر صورتحال اسی طرح ہی قائم ہے کہ نماز پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا تو آئندہ بھی یہی روٹین بنی ہوئی ہے، زکوٰۃ پہلے بھی نہیں دیتا تھا ابھی بھی نہیں دیتا، گناہ پر جس طرح پہلے ڈٹا ہوا تھا اسی طرح اس کے جو ہے نا وہ اسی گناہ پر وہ جاری و ساری ہے، تو پھر یہ متقی نہیں بنا۔ یہ فقط پھر اس کو اتنا ہی فائدہ ہوا ہے کہ وہ اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے۔ ایک اس کو فارمیلٹی کہہ سکتے ہیں، ایک روٹین کا روزہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی لوگوں نے بھی رکھے ہوئے تھے اور میں بھی رکھ لیتا تھا، تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اصل چیز یہ ہے لعلکم تتقون، کہ متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں جس سے پرہیزگار بنا جاتا ہے؟ رمضان کے زہر ہے، سب سے پہلی چیز تو روزہ ہے۔ روزہ رکھیں گے تو باقی چیزوں کا ثواب ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ اس پر روزہ فرض ہے، اس کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت اسلامی نے ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ عذر نہیں ہے تو پھر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے روزہ رکھنا، اس کے بعد باقی اعمال ہیں۔ ایک بندہ اگر روزہ نہیں رکھتا، وہ کوئی اس کا شرعی عذر نہیں ہے، لیکن ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ باقی نیکیوں پر نیکی کرتے چلے جا رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان نیکیوں کا اجر رمضان میں اس روزے کی وجہ سے ساتھ ہے۔ پھر ایک تو ہے کہ اس بندے پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ نیکیاں جتنی کرے گا اس کا اجر ان کا علیحدہ اس کو ملے گا۔ ایک بندے پر روزہ جب فرض ہے تو یہ فریضہ ادا کرنے کے ساتھ باقی نیکیوں کا فائدہ ہے۔ تو اگر وہ اصل فریضہ ہی چھوڑ رہا ہے اور باقی نفلی کام وہ کر رہا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں عام نفلی خرچ کرتا رہوں گا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرضی روزے چھوڑ دیتا، میں کہوں گا کہ اس کے بعد میں عام نفلی روزے رکھتا رہوں گا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اصل فریضہ اس وقت اس کی ڈیوٹی پہلے ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بڑے فوائد بیان کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ تو یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث آتی ہے اور صحیح مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ، اذا جاء رمضان، ایک میں آتا ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، ایک میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، یہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم میں دوسری حدیث آتی ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے۔ حالانکہ جنت تو پہلے بھی موجود ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ انسان آسانی سے جنت خرید سکتا ہے۔
اس کے باوجود بھی اگر کوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا تو وہ بد نصیب ہے. یہ سمجھے آپ. ایک بندہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کمرہ ہے, اس میں خزانہ پڑا ہوا ہے اور اس میں یہ فری ہے سب کے لیے, کسی کی کوئی خاص لمٹ نہیں ہے یا کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے کہ فلاں بندہ اس طرح لے. اس کو پتہ ہے کہ یہ خزانہ سب لے سکتے ہیں. ہاں ایک یہ کہ دروازہ اگر کھلا ہوا تو جو بندہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے دروازہ بھی کھلا ہوا ہے, خزانہ فری ہے, تو اس کی خوش نصیبی ہے یہ. دوسرا بندہ آتا ہے دروازہ بند ہوتا ہے, اس کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے کھلانے کے لیے, فرق ہے. اسی طرح یہ ایسے سمجھیں کہ دروازے کھلے ہیں جنت کے, خود کوئی داخل نہ ہونا چاہے تو اس کی بد نصیبی ہے. یہ ہے اس طرح رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ رحمت اللہ کی طرف سے برس رہی ہے, اس کو لینے والا اگر ہم نہیں بن رہے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے, رغبان فرجل, پھر آپ نے فرمایا رغمان فرجل, پھر آپ نے فرمایا رغمان فرجل, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. آپ 3 دفعہ یہ الفاظ آپ نے دہرائے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی لمن, کس شخص کے لیے یہ آپ فرما رہے ہیں؟ اس میں 3 لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا. ایک تو آپ نے فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, جس بندے کے پاس میرا تذکرہ کیا جاتا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود مجھ پر نہیں پڑتا, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اذا دخل علیہ رمضان ثم من سلخ فلم یغفر لہ, رمضان کا مہینہ آیا اس کی زندگی میں اور اس کی مغفرت اپنا بندہ یعنی مغفرت کرائے بغیر ہی رمضان کا مہینہ گزر گیا, اس بندے کی ناک کی بھی خاک آلود ہو جائے. کیا مطلب؟ یہ بد نصیبی ہے یہ کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کیا اور اس میں بھی اپنی مغفرت اگر ہم نہیں کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور تیسرا وہ بندہ من ادرک والدیہ احدہما او کلیہما, جو اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پاتا ہے بڑھاپے کی عمر میں, عند الکبر, اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا, اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا اور بغیر بخشش کروائے گزر گیا تو اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو یہ ایسا مہینہ ہے, اس میں جنت کے دروازے, رحمت کے دروازے اللہ رب العالمین کی طرف سے کھول دی جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ابھی دروازہ بند ہے, اس کو پتہ ہے کہ آگے آگ جل رہی ہے, دروازہ بند ہے, زہر ہے, تو کوئی بچہ یا اندر داخل نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی کہ کوئی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ رکاوٹیں ساری کھڑی کی ہوئی تھیں کہ یہ اس طرف نہ آئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے پھر. اور تیسری بات سلسلۃ الشیاطین, ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں صفدت الشیاطین, شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے. اب اس میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا, پھر بھی اس کے باوجود بعض لوگ رمضان کے اندر کئی روزے نہیں رکھ رہے ہوتے, کئی روزے رکھنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو شیطان تو سارے بندے ہوتے ہیں, پھر ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے شیطانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ان کا سب کا پرنسپل وہ ابلیس شیطان, جس کو اللہ رب العالمین نے اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, تکبر کرنے کی وجہ سے, سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا. یہ اس شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دے رکھی ہے, یہ کھلا ہی ہے چاہے رمضان ہے یا غیر رمضان ہے. اور ایک طبقہ ہے درمیانہ طبقہ جو مردۃ الشیاطین, سنن نسائی میں حدیث آتی ہے صفدت مردۃ الشیاطین, جو سرکش شیطان ہیں ان کے درمیان والے جو کارکن ہیں یہ وہ بندے جاتے ہیں. اور اس سے بھی نیچے ایک تیسری کیٹیگری ہے چھوٹے موٹے کارکن, وہ بھی کھلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو قسم ہے وہ بندی ہوتی ہے. تو کم از کم اتنا ہے کہ انسان کو کچھ رکاوٹیں اس کی دور ہو گئی ہیں کہ پہلے اگر 3 شیطان تھے نا اس کو روکنے والے, تو ابھی 1 ہے 2 ہیں, اس کے لیے آسانی تھوڑی ہو گئی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ شیطان چاہے سارے ہی کھلے ہوئے, انسان شیطانوں سے تب بھی بچ سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ, قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ, اذکار تسبیحات کرنے کے ساتھ, صدقہ و خیرات کرنے کے ساتھ. یہ چیزیں شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں, ورنہ شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے اور ہر کسی کو وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے. لیکن یہ ہماری اوپر ہے کہ ہم اس پر غلبہ پاتے ہیں یا وہ ہم پر غلبہ پاتا ہے. رسول اللہ فرمایا نا کہ ہر کسی کے ساتھ شیطان ہے. تو ایک صحابی نے سوال کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے ہاں میرے بھی ساتھ بھی ہے, لیکن میں اس پر غلبہ پا لیتا ہوں, وہ میرے پر غلبہ نہیں پا سکتا. تو یہ اپنی عبادات کے ساتھ ہے کہ ہمارے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس شیطان کو, ہم اس پر غالب ہو جائیں اور وہ مغلوب ہو جائے. تو یہ 3 چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں رکھتا ہے، ایمان ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے اور توحید نہیں ہے، بندہ شرک کرتا ہے، تو پھر یہ رمضان کے روزے، یہ بڑی بڑی عبادات، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واحتساباً، اور یہ اگلی شرط بھی ہے، نیت خالص ہونی چاہیے، اجر کی امید ہونی چاہیے اللہ رب العالمین سے، روزہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے کہ دکھاوا مقصد ہو جائے کہ میں تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ اس میں فضیلت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، جس کو آپ صلاۃ التراویح کہہ دیتے ہیں، عام دنوں کے اندر اس کو تہجد کہا جاتا ہے، قیام اللیل کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، قیام رمضان کہا جاتا ہے، تو وہ بندہ بھی اس کے لیے ایمان کی حالت میں اور اجر کی امید رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ بھی معاف کر دی جاتے ہیں۔ یہی الفاظ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اجر کی امید سے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخلوف فم الصائم عند اللہ من ریح المسک اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے وہ بھی کستوری سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کستوری سے زیادہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے، جو ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے نہ کھانے پینے کی وجہ سے، یہ اللہ کو یہ بھی محبوب ہے روزہ دار کی۔ للصائم فرحتان، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں اللہ رب العالمین نصیب کرتے ہیں، ایک تو اذا افطر، جب افطاری کرتا ہے اللہ اس کو خوشی نصیب کرتے ہیں، اور یہ ہر انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ دن کا تھکا ہارا ہوا اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت، جب وہ پانی پیتا ہے اور کچھ کھاتا ہے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور یہ وہ خوشی ہوتی ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے خالص روزہ رکھا ہوا ہے، یہ چیز وہی محسوس کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے رکھا تھا اور اللہ رب العالمین نے پھر مجھے نعمتیں دی، میں نے افطاری کر لی ہے۔ اور دوسری خوشی اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی، وہ کیا؟ اذا لقی ربہ، جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت انسان کو خوشی نصیب ہوگی۔ تو بہت زیادہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہیں، اور یہ رب سے ملاقات یہ کوئی عام شرف نہیں ہے، اللہ سے ملاقات یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس ملاقات کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین کو دیکھنا یہ اس سے زیادہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، جنتیوں کو ساری نعمتیں جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، جنت میں داخلہ کر دیا، گناہوں کی بخشش کر دی، نیکیوں میں اضافہ کر دیا، اور ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دیں، پھر اللہ رب العالمین خود جنتیوں کے پاس تشریف لائے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ان سے ہم کلام ہوگا، ہم کلام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس کے بعد ایک اور نعمت میں تم کو دے دوں، پھر جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے یا اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکشف الحجاب، اللہ اپنا پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت یہ جو نعمت ہے نا اپنے رب کو سامنے دیکھنے والی، یہ جنتیوں کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اذا لقی ربہ، اپنے رب سے ملاقات کریں گے روزہ دار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک ریان دروازہ ہے، اس میں سے صرف صائم لوگ ہی داخل ہوں گے، صائم لوگ، روزہ دار بندے داخل ہوں گے، یہ ان کے لیے خاص رکھے گئے۔ خیر بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اب چیزیں جو ہمارے کام کرنے والے ہیں رمضان کے اندر، ایک تو سب سے پہلا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ سوموار اور ہر جمعرات، ہر سوموار اور جمعرات فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، یغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں تھا، ہر اس بندے کو اللہ بخش دیتا ہے، سوائے دو بندوں کے، بینہ و بین اخیہ شحنہ، جس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے، کینہ بغض نفرت چل رہی ہے، ان دو بندوں کے علاوہ اللہ ہر بندے کو بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا لہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو ذرا مہلت دے دو یہاں تک یہ سلو کر لیں۔ یہ بہت اہم کام ہے،
یہ وہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. جس طرح کئی ایسے اعمال ہیں نا جو گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی ایسے اعمال ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ختم کروا دیتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا از حد ضروری ہے کہ ایک انسان اتنی محنت مشقت کر رہا ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس نے ایک ایسا ریزر رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے یہ چھوٹی موٹی چیزوں اور ان کو ختم کر کے صلح و صفائی کر لیں. ایک ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہوں، کوئی ایسا خاص شرعی عذر ہے، تو پھر ایک بائیکاٹ سے ہٹ کر ویسے گپ شپ کام کر دیں. کسی حد تک قرآن و حدیث کے اندر ایسی چیزیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھی گفتگو کی اور اس کی خاطر خواہ کی اور گپ شپ لگائی. اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے متعلق باتیں کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آیا تو آپ بڑے اچھے طریقے سے ملے اور یہ وہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان من اشر الناس، لوگوں میں سے سب سے برا وہ شخص ہے جس کے فتنے سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک شرعی عذر ہے کہ ایک بندہ اس کے ساتھ میرا ملنا جلنا فتنے کا سبب بن سکتا ہے، فساد جھگڑے لڑائی کا سبب بن سکتا ہے، تو اتنی ریلیکسیشن ہے کہ آپ اٹھنا بیٹھنا ذرا کم کر دیں، فرینڈ شپ نہ رکھیں، لیکن بالکل بائیکاٹ نہ کریں. کوشش کریں اس چیز کو ختم کریں، سلو کر لیں، کیونکہ اس کا نقصان میں اپنا خود میرا ہو رہا ہے، میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. اس چیز کو ایک تو رمضان سے پہلے ہمیں ختم کرنا بہت ضروری ہے. رمضان آ گیا، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کام کرنے سے ہم نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں. مثلا افطار اور سحر یہ کرنا اجر ہے. اس میں ایک اور چیز کیا ہے کہ افطار جلدی کرنا اور سحری آخری وقت میں کرنا. جلدی کا مطلب جلدی یعنی جب وقت ہوتا ہے تو جلدی کرنا، اس میں تاخیر نہیں کرنی. اور سحری کا وقت جب اختتام کو پہنچ رہا ہو، آخری وقت میں سحری کرنا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، ابو عطیہ اور مسروق رحمہ اللہ یہ دونوں تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ہم نے ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ ایک شخص ہے یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ، افطاری بھی جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے. جلدی نماز کا مطلب ہے یہ وقت ہو جاتا ہے تو جلدی پڑھ لیتا ہے، اس کو لیٹ نہیں کرتا. اور دوسرا والآخر ایک دوسرا شخص ہے یؤخر الافطار و یؤخر الصلاۃ، افطاری بھی تاخیر سے کرتا ہے، نماز بھی تاخیر سے پڑھتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی وہ کون شخص ہے یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ، جو افطاری بھی جلدی کر لیتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھ لیتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگی، ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، افطاری جلدی کیا کرتے تھے، جلدی نماز پڑھا کرتے تھے. کیا مطلب جب وقت ہو جائے، وقت سے پہلے نہیں، وقت جب ہو گیا تو پھر اس میں تاخیر نہ کریں، پھر جلدی افطار کر لیں. اسی طرح نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو جلدی پڑھ لینا، تو یہ افضل کاموں میں سے ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک سحر کے اندر تاخیر کریں گے. تاخیر کا کیا مطلب ہے کہ ٹائم اگر مثلا ختم ہو رہا ہے 5:30 بجے 5:40 پر، تو آخر وقت میں سحری کرنا، آخر وقت میں سحری کرنا یہ زیادہ افضل ہے. ایک ہے وہ بندہ سحری کر لیتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس نے فنش کر دی، ہو گیا اس کا بھی، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. لیکن اس میں افضل کون سا بندہ ہے جو آخر وقت میں پڑھتا ہے. ہاں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کئی دفعہ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ شاید اب ساری ختم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں پانی لازمی پیا جائے، کہ روزہ بند کرو جلدی پانی لازمی پیو. اچھا جو رہ گیا پانی پینے سے وہ کہتے ہیں وہ اس نے تو روزہ بند ہی نہیں کیا. یہ اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے لازمی لاک لگانا ہے پانی کے ساتھ، نہیں، یہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے. ویسے ایک بندہ ٹھیک ہے اس نظریے سے کہ میں تاکہ اس آخری وقت میں سحری کرنے والا بن جاؤ، اس میں شمار ہو جاؤں تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر کھانا پی کر لیا ہے پہلے تو آخری 4-5 منٹ میں یا روزے کے اختتام پر، سحر کے اختتام پر اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایک سحر اور افطار کے اندر پھر سحری اور افطاری کرنا یہ بھی افضل ہے. ایک مثلا سحری ہے، سحری جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے، سحری چھوڑنی نہیں چاہیے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے نا وہ سحری افطاری کا ہے. تو سحری جان بوجھ کا ترک نہیں کرنی چاہیے. ایک ہے کہ عذر ہے، شرعی عذر آپ کا، کہ آپ کو جاگ نہیں آئی ہے
تو پھر آپ اسی طرح روزہ شروع کر دیا، درست ہے۔ ایک ہے آپ کو جاگ آ گئی، آپ کو کھانے کا دل نہیں کر رہا، تو چند کھجوریں ہی کھا لیں، تو آپ اس میں کم از کم آ جائیں گے کہ آپ نے ساری کھائی ہے۔ تو جان بوجھ کر ساری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، ساری کھانے میں برکت ہے، یہ برکت کا کھانا بھی ہے اس لحاظ سے۔ تو یہ ایک تو چیزیں ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کے دوران لغو اور فضول کاموں سے پرہیز کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ من لم یدع قول الزور، جو زور کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات، لغو بات اور فضول بات، والعمل بہ، اس کا پریکٹیکل کرنا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں بھوکا پیاسا رہنے کی۔ فضولیات لغویات کو چھوڑ دیں روزے کی حالت میں۔ نوجوان ہیں موبائل آگے پیچھے بھی یوز کرتے ہیں، اس پر گیم کھیل لی، اس چیز کو چھوڑ دیں، اس کو پازیٹیو استعمال کر لیں آپ۔ اچھا اس کے علاوہ ہم لغو باتیں کرتے رہتے ہیں اپنی مجالس کے اندر، کسی کی غیبت کر لی، جو یہ حالانکہ عام بھی منع ہے لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پر منع ہے۔ جس طرح کئی کام باہر بھی منع ہے لیکن مسجد کے اندر زیادہ اس کی تکریم کی وجہ سے منع ہو جاتے ہیں، اسی طرح روزے کی حالت میں یہ فضول لغو چیزیں ہم چھوڑ دیں، اس سے روزے کے اجر میں فرق پڑتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں باطل نہیں کرتی لیکن روزے کے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جس طرح نماز ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے 3 آیات قرات کر لی ہے، دوسرا وہ بندہ جس نے 10 آیتیں قرات کر لیں، فرق تو دونوں میں ہے، ظاہر ہے نماز دونوں کی ہو گئی ہے لیکن فرق اجر کا پڑ جائے گا۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ نماز میں ایک بندہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ ایز اٹ از رہا ہے۔ دوسرا وہ بندہ کوئی ادھر خارج کر رہا ہے، کبھی داڑھی کو سیٹ کر رہا ہے، کبھی بالوں کو سیٹ کر رہا ہے، کبھی اپنی ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے، تو اس کے اور دوسرے میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کئی ایسی چیزیں ہیں وہ اجر کو ضائع کرنے والی ہو جاتی ہیں، تو ان کاموں سے ہم نے پرہیز کرنی ہے۔ پھر تیسرا کام یہ ہے کہ ہم وہ روزے کے ساتھ مزید ایسی چیزیں جو روزے کو زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں، قرآن کی تلاوت اس میں ہوگی، قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کو روٹین بنا لیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی، کہ رمضان کے اندر ہم ایک ہدف رکھ لیں کہ اگر میں ویسے تلاوت کرتا ہوں تو ایک دفعہ تکمیل، 2 دفعہ تکمیل میری ہوتی ہے، تو ایک دفعہ میرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم 10-15 پارے میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھوں۔ تو زیادہ وقت دیں اس چیز کو، قرآن کو، اس کی تلاوت اور خاص طور پہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جائے، یہ بہت اہم ہے۔ پھر اذکار اور تسبیحات، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ عام یہ آسان عبادت ہے کہ روزے کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات، یہ بڑی آسان تسبیحات، اگر آپ کو زیادہ اذکار نہیں آتے باقی ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، تو کم از کم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو بھی آپ کو آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ ایک بندے کو صرف سبحان اللہ کی تسبیح آتی ہے، بار بار پڑھتا رہے، اس میں اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو اللہ نے مال دیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اجود بالخیر، خیر کے کاموں میں بڑے سخی تھے لیکن سب سے زیادہ سخی آپ رمضان کے مہینے میں ہو جاتے تھے۔ اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ مالی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تو اس میں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، یہ ایک چیز بھی روزے کے ساتھ اس کا بڑا اہم تعلق ہے۔ اس طرح جو قیام رمضان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، قیام رمضان جو بندہ کرتا ہے، یہ صلاۃ التراویح مراد ہے، جو بندہ یہ قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، مسنون رکعات اس کی 11 ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ 11 رکعات مسنون ہیں، 2 کر کے 8 پڑھیں اور 3 وتر پڑھ لیں، 2 کر کے 10 پڑھ لیں، 1 وتر پڑھ لیں۔ ہاں ویسے نفلی عبادت کوئی جتنی مرضی کرنا چاہے، مسنون 11 رکعات ہیں، تو یہ اس چیز کو ضائع نہ کریں۔ اب ظاہر ہے یہ جو یعنی اجر ہے نا کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے، یہ اس کے لیے جو سارا رمضان کرے گا۔ ایک ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے تو ضائع نہ کریں اس کو، تھک جاتے ہیں تو ضائع نہ کریں، بیٹھ کر شروع کر دیں۔ ایک ہے کہ میں وقتی طور پر تھک گیا ہوں، نہیں پڑھ سکتا، نصف رات کے اندر پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکا سحری کے وقت پڑھ لیں، ضائع نہ کریں اس چیز کو، کیا میں رمضان کو۔ ہاں ایک بندہ ظاہر ہے قرآن سنتا ہے، وہ قرآن پڑھ جاتا ہے، ظاہر اجر کے اندر وہ بڑھ جائے گا، لیکن ایک بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں اتنا کھڑا ہو سکتا اس وقت، یا میرا دل نہیں چاہ رہا، نصف رات کر لیں، سحری کے وقت کر لیں، چھوڑیں نہیں اس چیز کو۔ چھوڑ دینا ظاہر ہے بہت یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر نہیں پڑھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا روزہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اجر سے محروم ہو گئے، بہت بڑے اجر سے محروم ہو گئے۔ تو اس چیز کو پھر اسپیشلی وہ بچے، وہ نوجوان جو حافظ ہیں، قرآن کے حافظ، یہ ان کے لیے موسم بہار ہے۔ وہ اس مہینے کو ایسے سمجھیں کہ میں نے قرآن سنانا ہی سنانا ہے،
اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی کسی مسجد میں، آپ گھر میں شروع کر دیں. آپ کی فیملی ہے، آپ ان کو شروع کرا دیں، پیچھے صف بنا لیں اور آپ قرآن سنانا شروع کر دیں. گھر میں اس کا اہتمام ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے رخصت رکھی ہوئی ہے، اس کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے، آپ گھر میں شروع کر دیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے ہی خود جو ہے نا ٹھیک ہے گھر میں ہی پڑھیں گے تراویح. ہاں اس لحاظ سے یہ وہ بندہ اجر میں بڑھ جاتا ہے جو آ کر ادھر قرآن سنتا ہے اور وہ قیام ہو رہا ہے لمبا. ہاں وہ بندہ جو حافظ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن سنانا ہے تو ظاہر ہے سارے تو ایک وقت میں مسجد میں نہیں سنا سکتے، وہ گھر میں اہتمام کر لیتے ہیں، پھر اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ کوشش کریں کہ گھر میں اہتمام کر لیں. جہاں بھی موقع ملتا ہے کوشش کریں کہ رمضان کے اندر جو حفاظ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس پر دوام اختیار کریں رمضان کے اندر، خاص طور پر کہ پورے رمضان میں نے. پھر یہ شروع سے ذہن رکھ لینا بھائی 21ویں کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں یہ اس کا تعلق تو پورا رمضان ہے. ایک ویسے ہے کہ آپ اپنی ترتیب ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا بھائی 21ویں کو لازمی تکمیل کرنی ہے یا 22ویں کو آخر تک لے کر چلیں. ایک ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ تکمیل ہو گئی ہے تو اگلے روز ہم چھٹی کر لیتے ہیں، قیام ختم ہو گیا. قیام تو ختم نہیں ہوا، وہ تو رمضان کے آخر تک رہتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر راتوں کو عام طور پر کوشش کرنا، عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی نفلی اور یہ قیام کے حوالے سے. تو خیر جو بھی نیکی کے کام ہیں رمضان میں بڑھ چڑھ کر کریں. یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، استغفار کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان جس کو دے دے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے تھے پچھلے رمضان، آج نظر نہیں آ رہے. اگر ہم ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے یہ رمضان کا مہینہ، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو اگر نہیں ہم اس کے باوجود بھی بخشش نہ کروا پائے اور میں اپنے نامہ اعمال کے اندر پھر بھی نیکیاں نہ جمع کروا پایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راغب عنف رجل، اس بندے کی ناخواہ کا آلود ہو جائے. تو پھر بد نصیبی والی بات ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم عہد کر لیں اور تہیہ کر لیں اور پکا ارادہ اور پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اس میں کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں. باقی جو ہمارے دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سے رمضان روکتا نہیں ہے. آپ کی جاب ہے اس سے رمضان آپ کو روکتا نہیں ہے. آپ دکان چلاتے ہیں اس سے رمضان، دکان پر بیٹھے ہوئے بھی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں. آپ ادھر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اچھا اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں تو بہت زیادہ تھک جاتا ہوں، اس وجہ رات کو قیام نہیں کر سکا. تو اس کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے قیام میں نہیں کروں گا، پر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر میں پہلے 8 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں 7 گھنٹے کر لوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک دفعہ آنا ہے سال میں. تو اس چیز کو میں تھوڑا کام کر لوں اور وہ جو گھنٹہ ہے تاکہ میرا وہ قیام کے لیے تھوڑا بچ جائے. ہم اس چیز کو اسی طرح رکھتے ہیں، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ نہیں ادھر میں تھک جاتا ہوں. اچھا یہ چیز ادھر میں کیوں نہیں کرتا کہ آج میں تھک گیا ہوں کام کے اندر، اس کو تھوڑا کم کر دوں. نہیں میں تھک گیا ہوں کیا میں نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ٹھیک ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بڑا خسارہ ہے نا کہ میں اجر میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہوں. اور پھر وہ ہمارے نوجوان اسپیشلی کہتے ہیں ہم راتوں کو جاگتے رہے ہیں جی، ساری رات ہی جاگتے رہے ہیں. کرتے کیا رہے ہیں؟ ہوٹل پر بیٹھے رہے ہیں، ساری رات ہی گزار دیے جی ہوٹل پر، چائے پیتے رہے ہیں، گپ شپ کرتے رہے ہیں. یہ جاگے تو آپ ہیں، لیکن آپ کا جاگنا اور اس بندے کا جاگنا جو تلاوت کرتا رہا ہے اور قیام کرتا رہا ہے اور تسبیح اذکار کرتا رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. جاگنا مقصد نہیں ہے، جاگ